بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر بیوہ بچوں کی تربیت کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کا دور ہے۔ آپ کی ایک شاگردہ جو کہ باقاعدہ آپ کا درس سننے کے لیے آیا کرتی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا۔ خاوند کا اچھا کاروبار تھا۔ یہ نیک عورت تھی، عبادت گزار خاتون تھی، باقاعدہ درس سنتی اور نیکی پر زندگی گزارتی تھی۔ اس بیچاری کا جوانی میں خاوند چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے خاوند مل جائے گا، مگر بچہ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا صحیح۔ لہٰذا یہ سوچ کر ماں نے جذبات کی قربانی دی۔ ایسی عورت کے لیے حدیث پاک میں آیا کہ جو اس طرح اگلی شادی نہ کرے اور بچوں کی تربیت اور حفاظت کے لیے اسی طرح کی زندگی گزارے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جائے گا، کیونکہ وہ جہاد کر رہی ہے اپنے نفس کے خلاف۔ وہ ماں گھر میں بچہ کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن یہ بچہ جب گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس کے پاس مال کی بھی کمی نہیں تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی۔ یہ جوانی دیوانی اور مستانی ہوتی ہے، چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی رہی لیکن بچہ پر کچھ اثر نہ ہوتا، چکنا گھڑا بن گیا۔ وہ ان کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر آئی۔ حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس کا نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے آتا، ماں پھر سمجھاتی اور پھر اس کو حضرت کے پاس لے جاتی۔ حضرت بھی سمجھاتے، دعائیں بھی کرتے، مگر اس کے کان پر جوں نہ رینگتی، حتیٰ کہ حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اب اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ ماں تو بہرحال ماں ہوتی ہے، دنیا میں ماں ہی تو ہے جو اچھوں سے بھی پیار کرتی ہے، بروں سے بھی پیار کرتی ہے۔ اس کی نظر میں تو اس کے بچے بچے ہی ہوتے ہیں۔ ماں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ باپ بھی کہہ دیتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، اس کو دھکا دو، مگر ماں کبھی نہیں کہتی کہ اس کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے۔ چنانچہ ماں اس کے لیے پھر کھانا بنا کر دیتی ہے اور اس کے لیے دروازہ کھولتی ہے اور پھر پیار سے سمجھاتی ہے، میرے بیٹے نیک بن جا، زندگی اچھی کر لے۔ اب دیکھیے اللہ کی شان کے کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے صحت بھی تباہ کر لی اور دولت بھی تباہ کر دی۔ اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئیں، ڈاکٹروں نے بیماری بھی لا علاج بتائی۔ اب اٹھنے کی بھی سکت نہیں رہی، وہ بستر پر پڑ گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں پھر پاس بیٹھی ہوئی محبت سے سمجھا رہی ہے، میرے بیٹے اب تو نے جو زندگی کا حشر کر لیا وہ تو کر لیا، اب بھی وقت ہے، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب ماں نے پیار و محبت سے سمجھایا تو اس کے دل پر کچھ اثر ہوا۔ کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہا، امی میں چل کر نہیں جا سکتا، آپ اٹھا کر لے جا نہیں سکتی تو میں کیسے ان تک پہنچوں گا۔ امی آپ ایسا کریں کہ آپ خود ہی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس جائیں اور حضرت کو بلا کر لے آئیں۔ ماں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ بچے نے کہا، امی اگر آپ کے آنے تک میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو امی حسن بصری سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز وہیں پڑھائیں۔ چنانچہ ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے کہ لولا کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا، کون؟ عرض کیا، حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں اور میرے بچے کو توبہ کرا دیں۔ حضرت نے سوچا کہ پھر وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، پھر وہ اس کا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے، میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا، حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازہ کی نماز حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ پڑھائیں۔ حضرت نے کہا، میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپ کر کے اٹھی مغموم دل سے، ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف حضرت کا انکار، اس کا غم تو دگنا ہو گیا۔ وہ
اب اس کا دل اور موم ہو گیا۔ کہنے لگا امی کیوں اتنا زاروں کی طرح رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا ایک تیری یہ حالت ہے، دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی پڑھانا نہیں چاہتے۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر پوچھا بیٹا وہ کیا عجیب وصیت؟ کہا امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور امی مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا نہ کروں۔ کہا امی مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکل رہی تھی کہ ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ عورت نے اندر سے پوچھا کون ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے؟ فرمایا میں نے جب تمہیں جواب دے دیا تھا میں سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبوں کو قبول کر لیا ہے۔ تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے۔ پیارے اللہ، جب تو اتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحہ پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو میرے مالک آج ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اپنے جرم کی معافی مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ میرے مالک ہم مجرم ہیں، ہم گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری حقیقت تیرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ جہنم کی گرمی کہاں سے برداشت ہوگی؟ اے پروردگار عالم ہماری توبوں کو قبول کر لے اور باقی زندگی ایمانی اسلامی قرآنی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک